گناہوں پر نادم ہو کر استغفار کرنا ہے. مجھ سے تو گناہ نہیں ہو رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نیک اعمال پر جب نظر ڈالتے ہیں تو اللہ عبادتوں کے بعد استغفار کیا حکم دیتے ہیں. وضو کیے، وضو کوئی برا عمل نہیں ہے، بلکہ ہاتھ دھویا تو ہاتھ کے گناہ جھڑ گئے، پیر دھویا تو پیر کے گناہ جھڑ گئے، کلی کیا تو زبان کے گناہ جھڑ گئے. وضو سراپا گناہوں کو صاف کرنے والا عمل ہے. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے وضو کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب یہ کیا ہے؟ وضو کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے استغفار کرو. اس میں استغفار ہے. وضو کے بعد استغفار کیوں بھائی؟ ما عبدناک حق عبادتک، جیسا بندے کو چاہیے عبادت کرنا، جیسا اللہ کا حق ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے استغفار. نماز پڑھے، نماز تو عبادت ہے، بہترین انداز میں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ سب کیا اور سکون کے ساتھ اچھی نماز پڑھی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ بتاتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ ما عبدناک حق عبادتک، جیسی نماز پڑھنی چاہیے ویسی ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں. اس لیے عبادتوں کے بعد بھی استغفار. تہجد کی نماز ہے، یہ تو بہترین وقت ہے، بلکہ اکابر نے لکھا کہ یہ اپنے نیک بندوں کا اللہ سے ملاقات کا خاص ٹائم ہے. اس وقت اچھے اچھے لوگ سو جاتے ہیں، صرف عاشق جو اللہ کا وہ جاگتا ہے، کیونکہ یہ خاص ملاقات کا وقت ہے. اور خصوصی ملاقات میں دخل اندازی برداشت نہیں ہوتی. کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، وہ اپنا پرائیویٹ ٹائم دیا ہو تو پھر وہ برداشت نہیں کرتا کہ دوسرے دخل اندازی کرے. تہجد کا ٹائم اپنے نیک بندوں کا اللہ سے ملاقات کا ہے، سب کو سلا دیتے ہیں اللہ تعالی. لیکن ایسے بہترین وقت میں اللہ کے لیے بغیر ریا اور نمود کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر بندہ تہجد پڑھتا ہے. تہجد میں بھی استغفار کو سکھایا گیا. قرآن کریم کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. سحر کے وقت استغفار کا حکم ہے. سمجھ میں آیا؟ نیک عمل کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے. حج ہے، کتنا بڑا عمل ہے. حج مبرور کے بارے میں آتا ہے لیس لہ الجزاء الا الجنہ. جو حج مبرور کر لیتا ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جنت ہی جنت ہے اس کے لیے. لیس لہ الجزاء الا الجنہ. ایک جگہ حدیث میں ہے رجع کا یوم، کہ حج مبرور کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. جو بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا اس کا کوئی گناہ رہتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں رہتا. حج مبرور کرنے والا اس کا بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہوں کو مٹانے والے 3 عمل ہیں.
جس کو حدیث میں بیان کیا گیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو آدمی مسلمان نہیں تھا مسلمان بن گیا، اس کے سارے گناہ ختم، چاہے جیسے گناہ تھے۔ الہجرت تہدم ما کان قبلہ، جو آدمی ہجرت کیا اس کے سارے گناہ دھل گئے۔ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج مبرور جو ہوتا ہے، جو آدمی کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حج تو ایسی چیز ہے کہ گناہ باقی ہی نہیں رہتے، لیکن قرآن عظیم الشان کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، استغفار کا ذکر ہے کہ جب تم عرفات کر گزرو، عرفات سے گزرو، جب تم مزدلفہ سے گزرو، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، تو اب مینا جاتے وقت استغفار کرو۔ ایک آدمی حج کیا، اور حج کرنے والے کے بارے میں ہے کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جنم لینے کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ سمجھ میں آیا؟ نیک سے نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ نے سکھایا استغفار کرنا۔